الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کو ہر پہلو سے گزارا ہے. جیسے حیات ایک بہت بڑا مسئلہ ہے زندگی، ایسے موت بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ان کے بیچ کی جو زندگی ہے وہ تقوی کے ساتھ اگر گزرتی ہیں تو صحیح معنوں میں ہم مسلمان ہیں، اور اس بیچ والی زندگی اگر تقوی سے نہیں گزر رہی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حق نہیں ہے. اسلامی غیرت کے خلاف ہے یہ کہ مسلمان تقوی سے ہٹ کر اللہ کی خشیت کے بغیر زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ نے مطالبہ انسان سے کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو. جہاں خوشی کے مواقع ہوتے ہیں وہاں سے بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے خوشی کے مواقع کے جو آداب ہیں، ایسی غمی کے مواقع کے بھی آداب ہیں. ان آداب کے ساتھ اگر ہم اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں تو اطاعت کرنے والے شمار ہوں گے، فرما بردار کہلاتے ہیں. اور اگر اس سے ہٹ کر ہماری زندگیاں گزرتی ہیں تو ہم اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں. وہ ہماری زندگیاں صراط مستقیم پر نہیں ہیں. صراط مستقیم کی تعریف علماء نے یہ لکھی ہے کہ جس کی زندگی اعتدال والی زندگی ہو، یعنی افراد و تفریط کے شکار نہ ہو، اس کی زندگی کے اندر کبھی زیادتی نہ ہو، کبھی کمی نہ ہو، وہ شریعت کے سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والا ہے. کیونکہ جو آدمی اللہ کی حدود کو پار کر جاتا ہے وہ ظالم رہتا ہے، اور جو ظالم ہوتا ہے اللہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی مدد نہیں ہوتی. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو شریعت کی حدود کو پار کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، بندہ خود اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے. اس لیے خوشی کی جو حدود ہیں وہ متعین کر دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی خوشیاں آئی ہیں. آپ نے اپنے اولادوں کی شادیاں فرمائی ہیں، امت کو تعلیم فرمائیں کہ کیسی شادی کرنی چاہیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں، سامنے سے عبد الرحمن آتے ہیں. فرمایا عبد الرحمن کیا بات ہے، شادی کر لی؟ آپ نے فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شادی کر لی امرأۃ من الانصار، انصار کی ایک عورت سے. آپ نے فرمایا اولم ولو بھی شادی. اسی سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ دو خرچے ہیں شادی کے موقع پر، ایک واجب ہے اور ایک سنت ہے. اس کے علاوہ اور کسی قسم کے خرچ کی گنجائش نہیں ہے. ایک واجب کے درجے میں جو خرچ ہے وہ مہر ہے، اور ایک سنت کے درجے میں جو خرچ ہے وہ ولیمہ ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی خرچے ہیں وہ سارے ہمارے اپنے ایجاد کردہ ہیں. ہم اپنی زندگیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ہمیں کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ بہت بڑی بھیڑ بھاڑ جمع کر لیں. یاد رہے میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم ناراض کر رہے ہیں ساری مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لڑکی کی وداعی کر رہے ہیں اور اپنی لڑکی کو یہ دو بول کہہ کر بھیج رہے ہیں اپنے گھر سے. اللہ کے نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فاطمہ کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں جو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہیں بلایا اور کہا کہ فاطمہ کو علی کے گھر پر پہنچا دو، اور کہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب بعد تشریف لائیں گے. آپ گئے، مغرب بعد آپ نے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، پانی کا کٹورا منگایا، دونوں کا ہاتھ اس میں ڈبویا. آپ نے تعلیم فرمائی اور وہ آپ نے دعا فرمائی ان دونوں کے لیے برکت کی. اللہ تعالیٰ نے حسن حسین جیسے اولاد عطا فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچی کو اس وقت جب ہدایت ہو رہی ہے تو تعلیم دے رہے ہیں اتق اللہ. اس مسئلے میں اللہ سے ڈرتی رہنا میری بچی، اللہ سے ڈرنا. اور دوسری جو نصیحت فرمائی ہے وہ یہ نصیحت فرمائی علی کا خیال رکھنا، اپنے شوہر کے حقوق کو جانتے ہوئے اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنا. میرے عزیزوں، سب سے بڑی کوتاہی ہماری آج کل یہ ہوتی ہے، ہم اپنی لڑکی کو ہدایت تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ گھبرانا مت، کسی سے ڈرنا مت، ہم بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے. ارے ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ اللہ کے سامنے کون حیثیت رکھتا ہے؟
اللہ سب سے بڑی ذات ہے، اللہ کے حوالے کر کے اپنے اولادوں کو رخصت کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے عزیزو، خوشیوں کے موقع پر ہم جو اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں، پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو ہم روتے پھرتے ہیں، یہ ہمارے ہی اپنے بیچ بوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، نکاح سب سے عمدہ جو نکاح ہے، بہترین نکاح، وہ نکاح ہے جس کے اندر کم سے کم خرچ ہو، کم سے کم خرچ ہو۔ علماء سالوں سے گلا پھلاتے ہیں، اپنے پرچوں پر پرچے کی شکل میں، بیانات پر بیانات کی شکل میں ہمیں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ان رسومات کو ختم کریں۔ آج بھی وہ دادی اور نانی کا اورنا نہیں نکل پائے، ہم آج بھی ہم نہیں نکال پائے، آج بھی وہ رسمیں جاری ہیں ہماری برادری کے اندر۔ کیوں ہم یہ نہیں نکال پاتے؟ کہ ہماری عورتوں کے سامنے ہم اتنے مجبور بن چکے ہیں کہ ہماری عورتوں کے سامنے، ہماری مستورات کے سامنے ہماری یہ بات نہیں چلتی۔ ایک سنت ہم نے زندہ کر دی، مہر مسجد میں لا کر ادا کرنا شروع کر دیا، اس کے عوض میں اور دوسرے بہت سارے خرافات کو ہم نے وجود دے دیا۔ بہت سارے خرافات ہوتے ہیں جس کو ہم ایسے ہی یعنی عبادت کی شکل میں کر بیٹھتے ہیں، سنت سمجھتے ہوئے کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر ایسی ہی زندگی ہماری گزرتی رہی، اللہ کی لعنت کے مستحق بنتے جا رہے ہیں، اللہ کی لعنت کے مستحق بنتے ہوئے ہم اللہ کی پھٹکار کے، اللہ کی غیرت کو ہم للکار رہے ہیں۔ جس دن اللہ کی غیرت اللہ کی غیرت وجود میں آ جائے گی اور اللہ اپنے رسی جو ڈھیل دیے ہوئے ہیں اس کو کھینچ لیں گے، پھر ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہیں جو اتنے حالات ہم پر آ رہے ہیں کہ ہم اتنے گھرے ہوئے حالات کے اندر، مسلمان اتنی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، اسلامی شاعر کے خلاف لوگوں کی آوازیں اچھال، لوگ اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں۔ مسلمان ہیں کہ اس کی زبان سے ایک حرف صحیح نہیں نکال پا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے اغراض کو، اپنے مطلبوں کو آگے کر دیا اور دین کو پیچھے چھوڑ دیا۔ شریعت نے، سنت نے جو تعلیم دی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات زندگی ہیں، اس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم نے اپنی منوالی والی زندگی کو آگے کر دیا، ہمیں دین کا حقدار بنایا اور ہمیں دین کا پابند بنایا۔ دین کے معنی بدلے کے آتے ہیں، جیسا دین اختیار کریں گے ویسا بدلہ اللہ دیں گے، اچھا دین اختیار کریں گے اچھا بدلہ ملے گا، اور اپنی منمانی والا دین گزار کے جائیں گے، یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں وہی بدلہ پائیں گے۔ اللہ کے وہاں حساب کا دن ہونے والا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کا خوف رہنا چاہیے دل کے اندر، تو انسان کبھی باغی نہیں بن سکتا ہے، انسان کبھی راہ راست سے نہیں ہٹ سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف جس کے دل سے نکل جاتا ہے، موت کا خوف جس کے دل سے نکل جاتا ہے، وہ پھر بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرما برداری کی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جیسا تم جیو گے ایسا مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے اچھی زندگی گزارنی چاہیے، اچھی موت مانگنا چاہیے، اچھی موت ملے گی، کل قیامت کے دن اچھا حشر ملے گا۔ ورنہ اگر زندگی کے خرافات کے اندر رہتے ہوئے انہی حالات میں موت واقع ہو گئی تو پھر ہماری حشر کی زندگی جو ہے وہ خود بخود ہماری موت طے کر دے گی کہ ہمارا حشر کیسا ہونے والا ہے۔ اللہ ہمیں اچھی موت نصیب فرماوے، اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اس لیے ان خرافات سے بچنا چاہیے۔ شادی کے موقع پر جتنے بھی خرافات ہیں، یہ مجمع پورا طے کرے کہ ہمیں ان خرافات کو اپنی زندگیوں سے نکال دینا ہے۔ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے سامنے ہم حاضر ہیں۔ جتنے خرافات ہم ہمارے نوجوانوں کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں، بے راہ روی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ کل بھی پرچہ علماء کرام کی طرف سے آیا تھا، بیچ میں ایک جملے معترضہ کے طور پر کہہ رہا ہوں یہ بات، کل بھی ایک پرچہ آیا جس میں ہم اپنی پسینے کی کمائی کے پیسے بیجا جگہ پر خرچ کر دیتے ہیں، بیجا جگہوں پر ہم اپنے پیسوں کو خرچ کر دیتے ہیں۔ وہ پرچہ جو آیا تھا وہ IPL کی کرکٹ دیکھنے کے عنوان سے آیا تھا۔ خیر وہ مسائل حل ہو گئے، لیکن ہمیں اپنے بچوں کی نگرانی کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ہماری پسینے کی کمائی کہاں پر خرچ ہو رہی ہے۔ ہم نے ابھی اپنے پیسوں کے خرچ کرنے کا مصرف ہی کیا نہیں کیا ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے۔ ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز ہی باقی نہیں رہی ہے کہ اچھائی کی جگہ کیا ہے اور غلط جگہ کیا ہے۔ ہم نے ابھی یہ طے ہی نہیں کیا ہے، ہمارے اندر ایک تمیز باقی نہیں رہی ہے کہ صحیح مصرف کیا ہے اور غلط مصرف کیا ہے۔ خرچ کرنے کی جگہ اللہ کی نسبت پر خرچ کرنا ہے، بجائے اس کے ہم ایران قرآن میں لگا دیتے ہیں۔ کاش کہ ہم
اپنے ان مواقع پر جو ہم خرچ کرتے ہیں اس سے کسی غریب کا گھر بنا دیتے، کسی غریب کے چولہے کی فکر کر لیتے، کسی یتیم کے احوال کو درست کر لیتے، کسی بیوہ کے حالات کو درست کر لیتے، اللہ راضی ہو جاتا، اللہ راضی ہو جاتا ہے ایسے موقعوں پر خرچ کرنے سے، بجائے اس کے ہم مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں مخلوق مجمع جمع کر لیتے ہیں، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، کھانوں کی شکل میں بے جا اسراف ہوتا ہے، فضول خرچی اور اللہ کی نسبت پر خرچ کرنا اس کا معیار ہم نے گرا دیا۔ فضول خرچی کسے کہتے ہیں وہ نہیں سمجھ پائے ہم، اللہ کی نسبت پر خرچ کرنا کسے کہتے ہیں وہ نہیں سمجھ پائے ہم نے اس کے معیار کو، اپنے جینے کا معیار اتنا بلند کر لیا ہے کہ ہماری آمدنی اتنی نہیں ہے۔ جب آمدنی اتنی نہیں ہے اور معیار بلند ہو گیا ہے پھر انسان دوسرے راستے اختیار کرتا ہے۔ اس لیے عزیزو آپ سے درخواست ہے اچھی زندگی گزاریں، تعلیمات نبوی کی روشنی میں زندگی گزاریں، علماء سے پوچھیں، آپ جو بھی قدم اٹھائیں علماء سے پوچھیں کہ شریعت کی کیا تعلیم ہے، اس کے اندر ہمیں شریعت نے کیا رہبری کی ہے، اس مسئلے کے اندر ہمارے لیے کیا گنجائشیں ہیں اور کیا پکڑ ہیں، وہ پوچھنا چاہیے علماء کرام کے پاس جا کر۔ اس برادری کے خوش نصیبی ہیں کہ علماء کی اتنی بڑی جماعت اس کے پاس موجود ہے، پھر بھی ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، تو پھر یہ اگر فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو یہ ہماری محرومی کی علامت ہے، بدقسمتی ہے ہماری۔ اور باہوش علماء ہیں ہمارے شہر کے اندر جو ہمارے ہر منکر کو پکڑتے ہوئے ہماری رہبری کرتے ہیں، ہر منکر کو پکڑتے ہوئے ہماری رہبری کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم باز نہیں آتے تو ہم سے بڑا برا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، ہم سے بڑا بدقسمت اور بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کو رہبری ملتے ہوئے بھی وہ اس رہبری کو اختیار کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ اس لیے عزیزو اپنے خرچوں کو کم کریں، صحیح مصرف پر خرچ کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سائل آیا تو بھیجا کہ جاؤ عثمان سے کہنا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کہنے پر وہ جو مانگنے والے آئے تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے چراغ میں تیل زیادہ ڈال دیا تھا اس کا حساب مانگ رہے تھے، چراغ میں تیل زیادہ ڈال دیا تھا اس کا حساب مانگ رہے تھے کہ تو نے زیادہ تیل کیوں ڈالا اس کے اندر۔ تو وہ باہر ہی اس کو سن رہے تھے وہ جانے والے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی جو تیل کا حساب چراغ میں تھوڑا سا تیل زیادہ ڈال دیا اپنی بیوی سے اس کا حساب مانگ رہا ہے، یہ کیا میری مدد کرے گا؟ وہ جانے لگا۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی بھی باہر نکل آئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب میرے دروازے سے واپس ہو رہے ہیں، پوچھا او بھائی ادھر آؤ، کیوں آئے تھے؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے بھیجا تھا۔ کیوں بھیجا تھا؟ کہا مدد کی غرض سے آیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ اپنی بیوی سے چراغ کے تیل کے بارے میں حساب مانگ رہے ہیں، تو آپ کیا خاص میری مدد کریں گے؟ کہا ٹھہر جائے۔ انہوں نے نبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر میں گئے اور اس کے گمان میں جو مدد کی توقع تھی اس سے کئی گنا زیادہ لا کر دے دیا اس کو۔ کہ یہ کیا بات ہے، یہاں مسئلہ الٹا ہے اور وہاں مسئلہ الٹا ہے؟ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ اس سے اوپر جو ہے وہ ثواب ملنے والا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے جزا ملے گی، اور وہ جو ہے زیادہ تیل خرچ کرنے پر اللہ کے وہاں حساب دینا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا علماء نے لکھا ہے ہماری جو حلال کمائی ہے اس کے اوپر اللہ کے وہاں حساب ہوگا، اور جو حرام ہے یا شک شبے والے لقمے ہیں اس پر سیدھا عذاب ہوگا، سیدھا عذاب، کوئی پوچھ تاچھ نہیں اس کے بارے میں کیسا کمایا، کیوں کمایا، کہاں سے لائے، کیسا لائے، بالکل حساب نہیں اس پر، سیدھا عذاب۔ ذرا بھی شک والا لقمہ آیا سیدھا عذاب اس کے اوپر۔ حلال ہے، محنت سے کمایا ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ حساب کے بارے میں ایک بات نکلی ہے، ایک بہت بڑے عابد بنی اسرائیل کے جنہوں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی جس میں پل جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے فضل سے تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ کا فضل پھر میری عبادت کا کیا؟ میں نے 500 سال عبادت کی ہے، پل جھپکنے کے برابر میری طرف سے نافرمانی نہیں ہوئی، تو پھر میری عبادت کا کیا؟ کہ ٹھیک ہے، فرشتوں سے کہا کہ اس کو جہنم سے 1000 سال تک عربی گھوڑے کو دوڑایا جائے، اتنے دوری کے اوپر سے 1000 سال تک عربی گھوڑا دوڑتا رہے، کتنا فاصلہ ہوگا؟ کہ جہنم سے اتنی دوری پر سے اس کو گزار دیا جائے۔ تو اس کو گزارا گیا، تھوڑا ہی چلے گئے کہ کہنے لگا پانی پانی میرا حلق سوکھ رہا ہے۔ کا ایک پیالہ حاضر ہوا، ہوا کے اندر ایک ہاتھ حاضر ہوا، اس کے اوپر پیالہ تھا، اور آواز آئی کہ اس پیالے کی قیمت 250 سال کی ایسی عبادت ہے جس میں پل جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہ ہوئی ہو۔ تو کہ میرے پاس ہے 500 سال کی عبادت، سودا کر لیا، 250 سال عبادت دے دی۔ پھر تھوڑا اور گھمایا گیا،
اور جہاں آگے گئے واپس فوراً کہا پانی، کہ یہ جہنم کا علاقہ ہے، یہاں کیسے پانی؟ پھر وہ ہاتھ حاضر ہوا اور کہا اس کی قیمت 250 سال کی عبادت۔ یہ سودا ہو گیا، پانی پی لیا، پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، سجدے میں گئے کہ یا اللہ آپ ہی کا فضل ہے تو میں کامیاب ہو سکتا ہوں، ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ٹھہرو، تمہاری 500 سال کی عبادت تو تم نے بیچ دی ہے، اب میں نے وہ لقمے جو تمہیں دانوں کی شکل میں کھلائے تھے اس کا حساب دو مجھے۔ تو پھر وہ کہنے لگا یا اللہ آپ کا فضل ہوگا تو ہی کامیاب ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے فضل سے تجھے بخش رہا ہوں۔ اللہ کا فضل اگر ساتھ میں نہیں رہا ہمارے تو ہمیں چاہے کتنا ہی زندگی کے اندر اعلیٰ معیار کی زندگی گزاری ہو، لیکن اللہ کا فضل ساتھ نہیں ہے تو سب بیکار ہیں۔ اس لیے زندگی میں ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، زندگی کے اندر اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، جتنی بھی عبادتیں کریں اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، آج تک کی جو زندگی ہماری گزری ہے اس کے اوپر توبہ کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہم جتنی بے راہ روی والی زندگی گزار چکے ہیں اب تک کہ اسے توبہ کرتے ہیں، آئندہ اچھی زندگی گزارنے کا عزم کرتے ہیں، پکا ارادہ کرتے ہیں کہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تیری منشا کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے اور ہمارے جتنے بھی پھر مسائل ہیں اس کے اندر خیر و برکت اور عافیت ڈال دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے اور اس مجمع کو جس مقصد سے حاضر ہوا ہے اس مقصد کے اندر آنے کو قبول فرماوے، اور جن مقاصد صالحہ کے تحت حاضری ہوئی اللہ انہیں کامیاب فرمائے۔ ہماری مسجد کا رومال بچھایا گیا ہے۔